السلام علیکم ناظرین، جہاں زیب عباسی ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ آج ہمارا موضوع گفتگو ہے جسٹس عائشہ ملک جو کہ لاہور ہائی کورٹ کی جج ہیں، ان کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں بطور جج تعینات کرنے کا معاملہ ہے۔ ایک 6 جنوری کو ایک اجلاس جو ہے وہ طلب کر رکھا ہے۔ چیف جسٹس گلزار احمد نے 6 جنوری کو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس طلب کیا ہے، اور اس اجلاس میں جسٹس عائشہ ملک جو کہ لاہور ہائی کورٹ کی جج ہیں، ان کو سپریم کورٹ میں تعینات کرنے کے معاملے کے اوپر غور ہوگا، اجلاس ہوگا۔ اس معاملے کے اوپر پاکستان بار کونسل کی طرف سے ایک مرتبہ پھر تحفظات کا اظہار کر دیا گیا ہے۔ ایک پریس ریلیز جاری کی گئی ہے، اور اس پریس ریلیز کے ذریعے ایک مرتبہ پھر یہ کہا گیا ہے کہ اعلیٰ عدلیہ میں ججوں کی اپوائنٹمنٹ کا جو پروسیس ہے اس میں شفافیت کو اپنایا جائے اور میرٹ کی خلاف ورزی نہ کی جائے۔ پہلے جب یہ اجلاس ہوا تھا جوڈیشل کمیشن کا جسٹس عائشہ ملک کو سپریم کورٹ میں بطور جج اپوائنٹ کرنے کے لیے، تو اس اجلاس میں بھی وکلاء نے نہ صرف احتجاج کیا تھا بلکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا بائیک آؤٹ بھی کیا گیا۔ بہت زیادہ رجسٹ کی صورتحال تھی، بہت زیادہ اس بارے کے اوپر مخالفت کی گئی، بات کی گئی، اور یہ کہا گیا کہ یہ اپوائنٹمنٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اس کی بنیادی وجہ جو وکلاء برادری کا یہ موقف یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں ججوں کی تعیناتی کا جو عمل ہے اس میں شفافیت ہونی چاہیے اور میرٹ کو مد نظر رکھنا چاہیے، یعنی جو موسٹ سینئر جج ہیں اسی کو ہی سپریم کورٹ آف پاکستان میں تعینات کرنا چاہیے۔ 2021 پورے سال میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے جوڈیشری اور وکلاء برادری آمنے سامنے رہی ہے۔ اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہی ہے کہ اعلیٰ عدلیہ میں ججوں کی اپوائنٹمنٹ کا جو سینیورٹی کا جو اصول ہے اس کو مد نظر نہیں رکھا جاتا۔ ایک اہم مثال اس حوالے سے ہمارے پاس موجود ہے۔ سندھ ہائی کورٹ کے جج محمد علی مظہر کو سینیورٹی لسٹ میں ان کا نام نیچے تھا، اس کے باوجود ان کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں پہلے اپوائنٹ کیا گیا، اور پھر اس کے بعد چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کو سپریم کورٹ میں بطور ایڈ ہاک جج اپوائنٹ کرنے کے لیے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بلایا گیا، اور اس اجلاس میں پھر منظوری بھی دی گئی، لیکن پھر چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے سپریم کورٹ میں بطور ایڈ ہاک جج آنے سے انکار کر دیا۔ تمام تر جو اس حوالے سے حلف برداری کی تقریب کے لیے جو ارینجمنٹس تھے وہ مکمل ہو چکے تھے، اسٹیج سج چکا تھا، لیکن چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کی بطور ایڈ ہاک جج سپریم کورٹ میں تعیناتی سے میں انکار کی وجہ سے پھر وہ اوت نہیں ہو سکا، اور وہ تمام جو پوری تقریب تھی وہ منسوخ کر دی گئی۔ اسی طرح سے جسٹس عائشہ ملک کے حوالے سے ہم آپ کو بتائیں کہ پہلے جو جوڈیشل کمیشن کی اس معاملے کے اوپر جو کمپوزیشن تھی اس میں جسٹس ریٹائرڈ دوست محمد تھے، اور جسٹس ریٹائرڈ دوست محمد نے جسٹس عائشہ ملک کی بطور سپریم کورٹ جج اپوائنٹمنٹ کی مخالفت کی تھی۔ اس کے ساتھ اٹارنی جنرل فار پاکستان کا بھی جو ہے وہ موقف اس میں ان کی طرف سے تاہم ہمیں حمایت کی گئی تھی، لیکن جو اتفاق رائے نہ پیدا ہو سکا جسٹس عائشہ ملک کو سپریم کورٹ میں اپوائنٹ کرنے کے معاملے کے اوپر، اس لیے وہ معاملہ مؤخر کر دیا گیا تھا۔ پھر جسٹس ریٹائرڈ دوست محمد جوڈیشل کمیشن کے ممبر کے طور کے اوپر جب ریٹائر ہوئے یا ختم ہو گئی ان کی میعاد، تو پھر اس کے بعد اب جسٹس ریٹائرڈ سرمد جلال عثمانی جوڈیشل کمیشن کے ممبر ہیں۔ تو اب دوبارہ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بلایا گیا ہے 6 جنوری کو، یہ اجلاس جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے، اور اس اجلاس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بھی بطور ممبر جوڈیشل کمیشن شامل ہوں گے۔ اس کے علاوہ جسٹس ریٹائرڈ سرمد جلال عثمانی بھی شامل ہوں گے۔ اہم بات یہ ہے کہ جب گزشتہ یہ اجلاس ہوا تھا تو اس وقت جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ ملک میں موجود نہیں تھے، میڈیکل وجوہات کی بنا پر وہ بیرون ملک تھے، اس لیے وہ اس اجلاس میں شامل نہ ہو سکے تھے، اور ان کا ووٹ جو ہے وہ کنسیڈر نہیں ہوا کیونکہ وہ اس اجلاس میں ان کی شرکت نہیں ہوئی تھی۔ اب کی بار اگر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس اجلاس میں شریک ہوتے ہیں جسٹس عائشہ ملک کی سپریم کورٹ میں جج اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے، تو دیکھنا یہ ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیا جسٹس عائشہ ملک کی سپریم کورٹ میں بطور جج اپوائنٹمنٹ کی حمایت کرتے ہیں، خاموش رہتے ہیں، یا مخالفت کرتے ہیں۔ تو یہ بہت اہم معاملہ ہے۔ اس میں جب پہلے بھی جب یہ معاملہ مؤخر ہوا تو اس کے اوپر بہت زیادہ بات کی گئی کہ ایک خاتون جج کو سپریم کورٹ میں اپوائنٹ کرنے کی مخالفت کی جا رہی ہے، اور یہ اس کی وجہ سے جو پاکستان کا امیج ہے وہ خراب ہو رہا ہے۔ دیگر
انٹرنیشنل کنٹریز کی مثالیں دی گئیں، لیکن جو ایک اصولی موقف تھا بار کونسل کا، پاکستان بار کونسل کا، وکلاء برادری کا، اور وہ یہ تھا کہ ہمیں ایک خاتون جج کی سپریم کورٹ میں اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن سینیورٹی کا جو اصول ہے، یعنی جو موسٹ سینئر جج ہے اس کو سپریم کورٹ میں اپوائنٹ کرنے کا جو اصول ہے، جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اپنے کئی فیصلوں میں جو ہے وہ اس حوالے سے بات کر چکی ہے، رائے بھی دے چکی ہے، اور ایک اصول بھی طے شدہ ہے، اس لیے اس اصول کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے۔ اور وکلاء برادری کا یہ بھی کہنا ہے کہ ججوں کی اپوائنٹمنٹ کا جو طریقہ کار ہے اس معاملے کے اوپر میرٹ کو مد نظر رکھا جائے۔ اس حوالے سے جب پہلے وکلاء برادری احتجاج میں تھی، پروٹیسٹ ہو رہا تھا، تو اس وقت یہ خبریں بھی سامنے آئیں کہ ایک کمیٹی بنائی جا رہی ہے اور اس میں وکلاء برادری کی نمائندگی بھی ہوگی اور تجاویز مانگی جائیں گی، اور یہ پوچھا جائے گا کہ ہمیں اس حوالے سے بار کی طرف سے تجاویز پیش کی جائیں، لیکن اس حوالے سے کوئی اہم پیش رفت سامنے نہیں آئی۔ تو اب 6 جنوری کو جسٹس عائشہ ملک کو سپریم کورٹ میں بطور جج تعینات کرنے کے معاملے کے اوپر جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بلایا جا رہا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ جسٹس عائشہ ملک اگر سپریم کورٹ آف پاکستان میں بطور جج تعینات ہوتی ہیں تو یہ پہلی خاتون جج ہوں گی جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں خاتون جج کے طور کے اوپر اپنے امور کی سر انجام دہی کریں گی، یعنی اس سے پہلے 1947 سے لے کے آج تک سپریم کورٹ آف پاکستان میں کوئی بھی خاتون جج جو ہے وہ نہیں آئی، اور پھر اس کے بعد جسٹس عائشہ ملک کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں بطور جج تعینات ہونے کے بعد یہ اعزاز بھی حاصل ہوگا کہ وہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ چیف جسٹس آف پاکستان کے عہدے کے اوپر، چیف جسٹس آف پاکستان کے منصب کے اوپر بھی وہ فائز ہو سکیں گے، یعنی وہ مستقبل بھی کی چیف جسٹس آف پاکستان بھی بن سکیں گی جسٹس عائشہ ملک۔ اس کے علاوہ ایک اور جو اس حوالے سے اہم چیز ہے اس پہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جسٹس عائشہ ملک نے لاہور ہائی کورٹ میں جب وہ جج تھی تو انہوں نے ایک کیس میں ایک فیصلہ دیا، اور وہ کیس تھا 2 فنگر ٹیسٹ۔ یہ وہ کیس تھا جس میں جب کوئی ریپ کسی خاتون کا ہو تو اس میں 2 فنگر ٹیسٹ کیا جاتا تھا، اور اس ٹیسٹ میں یہ جانچا جاتا تھا کہ کیا کنوارا پن ہے یا نہیں۔ تاہم اس اصول کو جسٹس عائشہ ملک نے ایک فیصلے کے ذریعے انسانیت کے خلاف قرار دیا، اور اس فیصلے کو انٹرنیشنلی بھی یعنی عالمی سطح کے اوپر بھی بہت زیادہ سراہا گیا، اور اس فیصلے میں جسٹس عائشہ ملک نے یہ بھی کہا تھا کہ اب جدید سائنسی ٹیکنالوجی آ چکی ہے اور ڈی این اے ٹیسٹ موجود ہے، اور اس طرح کے جدید ٹیکنالوجیز کی موجودگی میں اس طرح کے جو ٹیسٹ ہیں یہ نہیں ہونے چاہیے، یہ انسانیت کے خلاف ہیں اور انسانیت کے وقار اور اس کی جو تقریب ہے اس کے خلاف ہیں۔ جب یہ فیصلہ چیلنج ہو کے سپریم کورٹ میں آیا تو جسٹس منصور علی شاہ نے بھی اس معاملے کے اوپر بہت اہم فیصلہ دیا، انتہائی شاندار فیصلہ دیا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے بھی اور اس فیصلے کو جو کہ لاہور ہائی کورٹ کی جسٹس عائشہ ملک نے دیا تھا اس فیصلے کو برقرار رکھا گیا۔ عدلیہ اور وکلاء برادری اب اس معاملے کے اوپر ایک مرتبہ پھر بظاہر لگ رہے ہیں کہ اختلاف رکھتے ہیں، اور ان کا جو وکلاء برادری کا اختلاف ہے وہ ہے سینیورٹی کے معاملے کے اوپر کہ ججوں کی تقرری میں سینیورٹی کا جو اصول ہے اس کو مد نظر رکھا جائے، اس کی خلاف ورزی نہ کی جائے۔ بہرحال 6 جنوری کو جوڈیشل کمیشن کا یہ اہم اجلاس ہونے جا رہا ہے جس میں جسٹس عائشہ ملک کی سپریم کورٹ میں بطور جج اپوائنٹمنٹ کے معاملے کے اوپر غور ہوگا۔ تو اس حوالے سے جو بھی نئی اپڈیٹ ہوگی اس سے ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔